اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار بھلائی کے بھی انتظام کیے ہیں اس دنیا میں، اور اسی طریقے سے ہلاکت کے بھی انتظام ہے اس دنیا میں۔ شیطان نے اپنی پوری محنت کی ہے، رحمان نے اپنی بھلائی کے انتظام کیے ہے، اسی طریقے سے شیطان نے بھی خوب محنت کی، ہلاکت کے بھی بے شمار انتظام ہے۔ بندے کو چاہیے کہ کیا اس سے ہو سکتا ہے بھلائی کرنے کی کوشش کرے اور ہلاکت سے بچنے کی کوشش کرے۔ ہلاکت میں کافی چیز ہلاکت کرنے والی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حد سے زیادہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر مال کی محبت، حد سے زیادہ مال کی محبت بندے کو ہلاک کرتی ہے۔ حد سے زیادہ دنیا کی محبت انسان کو ہلاک کرتی ہے۔ عزت کی محبت، فخر، یہ بھی بندے کو ہلاک کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بزرگوں نے پیش کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن کی راہوں میں چل رہے تھے، ایک علاقے میں پہنچے۔ وہاں پر دن کی محنت کی، دن ایمان کی دعوت بڑی سخت ہوتی ہے، اور لوگوں کو سمجھانا، حقیقی خدا، سچے خدا کی پہچان کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے، سوا کہ جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے تھے دین پہنچانے کی غرض سے۔ وہاں پر کچھ دن محنت کی ہے، کچھ وہاں پر ٹھہرے ہیں، کافی لوگ وہاں پر دین سمجھنے لگے۔ جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو پوچھا کہ بتاؤ کہ میں اب دوسرے علاقے میں جانا چاہتا ہوں، کیا آپ میں سے کوئی چل سکتا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ دیکھو موسم ایسی ہے، کھیتی باڑی کا کام ہے ہمارا، موسم ایسی ہے کہ فی الحال تو ہم نہیں نکل سکتے، لیکن ہاں اللہ نے اگر موقع دیا تو اگر مستقبل میں اگر موقع ملا تو ہم آپ کا ضرور ساتھ دیں گے۔ کوئی تیار نہیں ہوا۔ اب ایک شخص تھا دنیا دار، وہ تیار ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ ایسا میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دل میں سوچنے لگا کہ چلو عیسیٰ کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا تو میرا بھی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، ساتھ میں چلا جاتا ہوں، ایسا میں تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خلاصہ فرمایا کہ دیکھ اللہ کے بندے، ساتھ میں دنیا کو لے کر مت چلنا، دل میں اللہ کی ذات کو لے کر چلنا، دنیا کو لے کر مت چلنا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نکلنے لگے تو گاؤں کے لوگ اچھے تھے، انہوں نے سوچا کہ تین منزل ہے دوسرے علاقے تک پہنچنے کے لیے، تو کم سے کم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانے کا تھوڑا انتظام تو ہم کو کر لینا چاہیے۔ 3 بڑی بڑی روٹی بنائی، 3 بڑی بڑی روٹی بنا کر کپڑے میں لحاف میں لپٹ کر دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، دعائیں دی، 3 بڑی بڑی روٹی لے کر اس کپڑے میں باندھ کر اس دنیا دار جو انسان تھا اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب سفر شروع ہو گیا۔ پہلی منزل پر جب پہنچے ہیں تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیا بھوک لگی ہے؟ تو کہا ہاں بھوک تو لگی ہے، نکالو روٹی۔ ایک روٹی نکالی گئی، آدھی آدھی کی گئی، آدھی عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، آدھی دنیا دار نے کھائی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ اللہ کے بندے، تجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے تو کر لے، میں اپنی عبادت کر لوں، تھوڑی دیر میں عبادت کر لیتا ہوں، تجھے آرام کرنا تو آرام کر لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تازہ وضو کیا اور عبادت میں شامل ہو گئے، مشغول ہو گئے۔ دوسری طرف یہ دنیا دار انسان دل میں سوچتا ہے کہ یہ تو پیغمبر ہے، یہ تو اللہ والے ہے، یہ تو اللہ کے چہیتے بندے ہیں، آدھی روٹی میں ان کا پیٹ بھر گیا، میں تو دنیا دار، آدھی روٹی میں میرا کیا ہوتا ہے؟ دل میں خیال پیدا ہوا، جلدی سے گٹھڑی کھولی، ایک روٹی جلدی سے نکالی، جلدی کھا لی، اور جو گٹھڑی تھی جیسی تھی ویسے باندھ کے رکھ دی۔ اب ایک روٹی کم ہو گئی، بچی ایک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے چلے، دوسری منزل پر جب پہنچے ہیں تو کہا کہ بھوک لگی ہے؟ تو کہا ہاں بھوک تو لگی ہے، نکالو روٹی۔ روٹی نکالی گئی، روٹی نکالنے کے بعد آدھی آدھی روٹی کھا لی، چلو ٹھیک ہے۔ پھر چلے آگے چلے تو تیسری منزل پر پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی روٹی نکالو، تو قسم کھا کے کہنے لگا کہ کون سی روٹی؟ ایسا کون سی روٹی؟ کیسی بات کرتے ہو آپ؟ تو کہا کہ 3 روٹی تھی، 2 روٹی ہم نے کھائے، ایک روٹی تو بچی ہونی چاہیے، ایک روٹی کہاں گئے؟ تو قسم کھا کے کہتا ہے خدا کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں، جتنی روٹی تھی میں نے تو دے دی، قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب کرنے لگے، تھوڑی دیر بیٹھ گئے،
بیٹھنے کے بعد کہا کہ اچھا تجھے بھوک تو لگی ہے نا؟ تو کہا کہ ہاں لگی ہے۔ سامنے سے جنگل میں ایک ہرنی جا رہی تھی چھوٹی سی، اس کو بلایا، جب بلایا تو قریب آ گئے، قریب جب آ گئے تو سر پر ہاتھ پھیرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو بھونا، بھون کے اس کے بعد میں دنیا دار کو بھی تھوڑا گوشت دیا، خود نے بھی کھایا، اس نے بھی پیٹ بھر کے کھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس میں سے کچھ کھا لیا۔ اب سب جب معاملہ جب پورا ہو گیا تو اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جانور پر جو بچا ہوا حصہ تھا اس پر جانور پر چادر ڈال دی۔ چادر ڈالنے کے بعد کہا کہ قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ تو جیسے کہنا تھا کہ وہ جانور کھڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک زبردست معجزہ دیا تھا، مردے بھی کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے نام سے۔ تو قم بإذن اللہ، اللہ کے نام سے، تو وہ جانور کھڑا ہو گیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر جنگل کی طرف اس جانور کو روانہ کر دیا۔ اب یہ دنیا دار اس منظر کو دیکھ کر تعجب کرنے لگا کہ ارے عیسیٰ، ایک مرے ہوئے جانور کو آپ نے کھڑا کر دیا؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے۔ بولے تجھے تعجب ہوتا ہے؟ ارے تعجب کیوں نہیں ہوگا، ایک مرا ہوا جانور تم نے کھڑا کر دیا، تعجب کی بات نہیں تو کیا ہے؟ اچھا تو ٹھیک ہے، تجھے تعجب ہوا نا، اب ایک بات بتا، جس اللہ کی پاک ذات نے مجھ کو یہ معجزہ دیا ہے، اس پاک ذات کا میں تجھ کو واسطہ دیتا ہوں کہ بتا کہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تو پھر قسم کھا کے کہتا ہے خدا پاک کی قسم، تیسری روٹی میں نے نہیں کھائی، میں نے نہیں کھائی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، معجزہ اتنا زبردست دیکھنے پر بھی اس نے جھوٹ بولا۔ تھوڑی دیر بیٹھ گئے، یہاں وہاں جب نگاہ پھیری ہے تو ایک جگہ پر 3 پتھر پڑے ہوئے تھے، 3 پتھر، اور اس طرح لگتا تھا جس طریقے سے تراشے ہوئے ہے، تراشے ہوئے۔ دنیا دار کو کہا کہ 3 پتھر اٹھا کے لا، 3 پتھر کو اٹھا کر لا کر رکھ دیا گیا زمین پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے اس دنیا دار سے کہ بتا، یہ پتھر تو ہے، اللہ نے مجھ کو طاقت دی ہے، معجزہ دیا ہے، بتا میں اس کا کیا بناؤں؟ اب یہ پوچھتا ہے کہ کیا بنائیں گے آپ؟ تو کہا کہ پیتل بناؤ، تانبا بناؤ، کیا بناؤ؟ تو جب سے کہتا ہے نہیں پیتل تانبا مت بناؤ، اس کو سونا بنا دو، سونا، اس کو سونا بنا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، چادر ڈالی، اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، دم کیا، اور جب چادر ہٹائے تو 3 گٹھے جو تھے سونے کی اینٹ بن گئی، سونے کی اینٹ۔ اب آنکھ 4 ہو گئی دنیا دار کی، جو دیکھا تو آنکھ پھٹ گئی، اس کی آنکھ پھٹ گئی، دیکھنے لگا کہ سونا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا، کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، 3 پتھر سونے کے آپ نے بنا دیے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ نے معجزہ دیا ہے مجھے۔ اچھا بتائیے کس کو دیں گے آپ یہ 3 پتھر آپ کس کو دیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ بھائی، ایک تو میں رکھ لوں گا، اور ایک تجھے دے دوں گا، اور تیسرا پتھر اس کو دوں گا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ جیسے کہنا تھا تو قسم کھا کے کہتا ہے خدا پاک کی قسم، ایسا مجھے تو بڑی کس کے بھوک لگی تھی، پہلی منزل پر میں نے وہ روٹی کھا لی ہے، خدا پاک کی قسم تیسری روٹی میں نے کھا لی ہے، یہ تیسرا گٹھا مجھے دے دیجیے آپ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے پر تیرے دل پر کوئی فرق نہیں پڑا، قسم کھاتا تھا اللہ کی، لیکن اب سونے کو دیکھ کر دل پگھل گیا اور سچ سچ بولنے لگا۔ کہا کہ دیکھ اب ٹھیک ہے، مجھے سونے سے کچھ نسبت نہیں ہے، اللہ چاہے تو پورا پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں سے ہم کو کوئی نسبت نہیں ہے۔ اب تو ایک کام کر، تو ٹھہر، یہ 3 پیس جو ہے تو ہی رکھ لے، 3 اینٹ تو ہی رکھ لے، میں تو چلا اپنے کام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے، دوسرے علاقے تک پہنچے ہیں، لوگوں کو سمجھایا، کافی دن تک وہاں محنت کرتے رہے، کافی لوگوں کو سمجھ میں آئے، لیکن نئے لوگ تھے، جب دن نیا ہوتا تو اس کی ترتیب بھی الگ ہوتی ہے، ان کو حکمت کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے، شروع میں ہی سارے معاملات، سارا لوڈ ان پر نہیں ڈالا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے، بڑا حکمت کے ساتھ، بڑے نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ خدا کی قدرت کو دکھاتے ہوئے اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنا اللہ کے چہیتے بندے کر لیتے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے محنت کی، وہاں کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی، پھر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی، موت ہوگی، موت کے بعد پھر زندگی ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیار کرو۔ اب یہ نئے لوگ تھے، پوچھنے کا حضرت بتائیے کہ یہ کیا دنیا ہے،
اور تھوڑا گہرائی کے ساتھ سمجھائیے کہ دنیا کیا چیز ہے، آخرت کیا ہے، آپ سمجھائیے ذرا۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ سمجھنا چاہتے ہو چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ سفر کریں گے ہم۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم سفر کریں گے۔ دوسری طرف وہ دنیا دار انسان جنگل میں تھا، 3 پتھر ہے سونے کے، 3 اینٹیں ہے، چادر اس پر ڈال دی ہے، کپڑا ڈال دیا ہے، سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، کوئی سواری ہو تو یہاں سے جنگل سے میں نکل جاؤں، کس طرح، اتنا وزن بھی ہے اس کا، کس طرح نکلوں گا۔ 2-3 دن تو پھل کھا کر اس نے ٹائم کو پورا کر دیا، اب سوچ رہا ہے کیا کروں، دل میں سوچتا ہے کہ کوئی مسافر ہو، کوئی سفر کرنے والا ہو، سواری اگر مجھے مل جائے گی تو میرا کام ہو جائے گا۔ قدرت کا کرنا تھا کہ 2 ڈاکو ہے اس جنگل میں پھر رہے تھے، اور پولیس دونوں ڈاکو کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، تلاش کر رہی تھی۔ یہ مارے مارے یہاں سے وہاں پھر رہے تھے، 2-3 دن تک تو جنگل کے پنے کھا کر اور پھل کھا کر تھک گئے تھے۔ اچانک گھومتے گھومتے جب دیکھا تو یہ سویا ہوا ہے اور 3 اینٹ پڑی ہے یہاں پر سونے کی۔ فوراً نیزہ رکھ دیا سینے پر اور پوچھنے کا بتا کیا ہے، کیوں یہاں پر ہے تو، یہاں کیوں آیا تو کہا کہ سچ سچ کہتا ہوں، میری جان کی پناہ دو۔ تو کہا جان کی پناہ دیتے، بول سچ بتا۔ تو کہا کہ کچھ بھی نہیں، فلاں بستی کا میں ہوں، جنگل میں کچھ لینا دینا میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں آیا تھا اور یہ اس طریقے سے، یہ اس طریقے سے، یہ اس طریقے سے۔ تو کہا کہ اب یہ 3 پتھر کا کیا کرے گا، 3 سونے کی جو اینٹ اس کا تو کیا کرے گا۔ تو کہا کہ پہلے تو میں نے سوچا کہ تینوں اینٹ جو میں لے جاؤں گا، لیکن اب جان کے لالے پڑ گیا، آپ نے جان کی پناہ دی ہے تو ایک کام کرتا ہوں، آپ لوگ 2 ہے، 2 آپ کو میں دے دیتا ہوں، 1 میں لے جاؤں گا، لیکن آپ مجھ کو سواری دے دیں گے، سواری مجھے دیں گے تو سواری پہ واپس چلا جاؤں گا۔ ڈاکو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب 2 سونے کی اینٹیں ملتی ہے تو سواری دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل کا کام نہیں ہے، چلیں گے ٹھیک ہے۔ لیکن کہا کہ ایک کام کر، سواری ہم تجھ کو دیتے ہیں، 3 دن سے ہم کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے، تو جا بازار میں جا کر اچھا کھانا لے کر آ، تو پیسے ہم تجھے دیتے ہیں، تجھے کوئی پہچانے گا نہیں، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، پیسے ہم تجھے دیتے ہیں، سواری دیتے ہیں، کھانا لے کر آ جاتا ہوں۔ اب کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ دنیا دار سواری لے کر گیا، شہر میں گیا، وہاں سے کھانا لیا اس نے اور زیادہ کھانا لے لیا۔ کھانا لینے کے بعد جنگل کی طرف واپس آ رہا ہے تو دل میں سوچتا ہے اب یہ کھانا تو ان کو مل جائے گا، سواری بھی مجھے مل جائے گی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے 3 اینٹ تو مجھے دی ہے، یہ ڈاکو لوگ کو میں کیوں دوں؟ 3 اینٹ، 2 سونے کی اینٹ میں ایسے ہی دے دوں؟ دل میں سوچ رہا ہے کہ یہ تو مناسب نہیں ہے، اب کیا کروں؟ دل میں اس نے پلان بنایا، ایک کام کرتا ہوں، زہر ملا دیتا ہوں، میٹھا زہر کھائیں گے مر جائیں گے تو تینوں اینٹ بھی مل جائے گی اور سواری بھی مل جائے گی۔ اس نے کیا کیا، کھانے میں زہر ملا دیا، مٹھاس میں، اور اچھی طریقے سے مٹھا۔ اب وہاں سے یہ پلان بنا کر آیا۔ دوسرے طرف یہ 2 ڈاکو پلان بنا رہے کہ بھائی وہ بیوقوف آئے گا ابھی کھانا لے کر اور ایک سواری بھی مانگے گا، ایک یہ ٹکڑا بھی مانگے گا سونے کا، ایک گٹھا یہ مانگ لے گا، تو کیوں سواری دینی چاہیے، کیوں گٹھا دینا چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اور آئیں گے تو کھانا وغیرہ چھین لیں گے، پوچھیں گے کیا چاہیے، سواری چاہیے اور اینٹ چاہیے، تو اب دیتے تجھے۔ اب وہ کھانا لے کر آیا بیچارہ جنگل میں، کھانا وانا وغیرہ لے لیا، گرما گرم کھانا تھا، دونوں بھوکے تھے۔ کہا کہ اب تجھے کیا چاہیے؟ تو کہا کہ سواری چاہیے، اور کیا چاہیے؟ ایک ٹکڑا چاہیے سونے کا۔ اچھا ٹھیک ہے تجھے دیتے۔ دونوں اٹھے، دونوں نے مل کے ایک نیزہ پہ بس کر دیا، وہیں پر اس کے 100 سال پورے کر ڈالے، مر گئے، زمین پر گرا۔ دوسری طرف یہ دونوں بھوکے تھے، دبا کر کھانا کھا لیا انہوں نے، دبا کر کھانا کھا لیا، کہہ کا لگا کر ہنس رہے، مذاق کر رہے، اس کی مذاق اڑا رہے مرتے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ اب کھانا تو کھایا، تھوڑی دیر کے بعد نشہ چڑھا، نیند چڑھی، ان کو لگا کہ تھکے ہوئے ہارے ہیں، دھیرے 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 نشہ چڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ موت کے حوالے ہو گئے۔ تو ایک تو دنیا دار گرا ہوا ہے، 2 ڈاکو گرے ہیں، اور 3 یہ سونے کے ٹکڑے پڑے ہیں یہاں پر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام وہ لوگ جو دن کی راہ میں چلے تھے ان کو لے کر چلے جنگل کی طرف۔ جب یہاں پہنچے تو کہا کہ دیکھو یہ 3 لاشیں موجود ہے، پورا قصہ بیان کیا ہے، دیکھو اس طریقے سے ہے، یہ دنیا یہیں رہی اور یہ سب کے سب چلے گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خلاصہ کیا کہ اے لوگوں، خدا پاک کی قسم، خدا پاک کی قسم، یہ 3 ہی نہیں، جتنے لوگ آتے ہیں دنیا میں خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں خالی ہاتھ آتے ہیں
اور خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. اگر چلتے ہیں تو اس کے اعمال چلتے ہیں, یا بد ہو یا نیک ہو. نیک ہے تو فیض ہے, خیر ہے, اور بد ہے تو اللہ اس پر رحم کرے. اس عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر ایک زبردست اثر ہوا, اور وہ لوگ جو ہے دنیا کو تھوڑی سی حاصل کی اور باقی اللہ کی راہ میں نکل پڑے. یہ عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ دنیا ہے, حد سے زیادہ دنیا کی محبت, مال کی محبت بندے کو ہلاک کر دیتی ہے. حد سے زیادہ دنیا کی محبت بھی بندے کو ہلاک کر دیتی ہے.